من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کیا حضرت عمر خلیفہ ثانی مولا امیر المومنین علیہ السلام کو اپنا ولی، خلیفہ اور امام مانتے تھے؟ اہل سنت کی دینی مصادر اور کتب اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ خلاصہ یوں عرض کروں، حضرت عمر خلیفہ ثانی مولا علی کو نہ صرف اپنا مولا، خلیفہ اور امام مانتے تھے، بلکہ مولا علی کو تمام مؤمنین، مؤمنات اور اہل ایمان کا مولا اور خلیفہ مانتے تھے۔ نہ صرف مومنین، اہل ایمان کا مولا اور خلیفہ مانتے تھے، بلکہ کوئی مومن ان کی ولایت کو قبول نہ کرے تو اس شخص کو، اس مومن کو دائرہ ایمان سے خارج سمجھتے تھے۔ آئیں اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کے سامنے اہل سنت کی کتب اور مصادر سے بعض روایات دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی روایت اور سب سے پہلی حدیث دیکھیں آپ، حدیث غدیر کے نام سے مشہور ہے۔ حدیث غدیر فریقین کے علماء نے، مفسرین اور محدثین نے تواتر کے ساتھ نقل کی ہے، اور حدیث غدیر کے راویوں میں سے ایک خود حضرت عمر خلیفہ ثانی بھی ہے۔ خلیفہ ثانی سے ابن مسعود جو کہ عالم اسلام کے برجستہ شخصیتوں میں سے ہیں اور خلیفہ ثانی کے داماد بھی ہیں، انہوں نے بھی، اور اسی طرح ابو ہریرہ نے، دونوں نے حضرت عمر سے اس حدیث کو نقل کی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم، پیغمبر گرامی اسلام نے غدیر خم کے دن فرمایا۔ البتہ اسی روایت کے جیسی دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام نے مولا علی کو غدیر خم کے میدان میں علم کی طرح نصب کرنے کے بعد، یعنی ہاتھوں کو پکڑ کر بلند کرنے کے بعد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے۔ پھر فرمایا، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، پروردگارا جو شخص، جو اہل ایمان، جو مومن مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کر لے، مان لے، تو اس کی سرپرستی قبول فرما، وعادی من عادہ ہو، جو ان سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ اس حدیث کو خلیفہ ثانی حضرت عمر نے پیغمبر گرامی اسلام سے نقل کی ہے، جس میں پیغمبر گرامی اسلام نے مولا علی کو تمام اہل ایمان کا مولا قرار دیا ہے۔ دیکھیں آپ اہل سنت کی کتب، مسند میں جناب احمد بن حنبل نے نقل کی ہے، اسی طرح کنز الاعمال میں جناب متقی ہندی نے، اسی طرح تاریخ دمشق میں، دیگر بہت ساری کتب میں یہ حدیث خلیفہ ثانی سے نقل ہوئی ہے، اور اہل سنت علماء نے، بڑے بڑے علماء نے تصدیق کی ہے کہ یہ حدیث صحیح السند ہے۔ آئے ہم دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں۔ دوسری حدیث تہنیت کے نام سے مشہور ہے۔ جب غدیر کا یہ اہم واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے میں پیغمبر گرامی اسلام نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے بعد تمام اہل ایمان کے لیے ولی اور خلیفہ نصب کرنے کے بعد، جب آپ نے وہاں جتنے بھی افراد تھے، وہ جتنے بھی حجاج تھے، خواہ مرد ہو عورت ہو، بلکہ امہات مومنین سے بھی بیعت لینے کے بعد خلیفہ اول اور دوم مولا علی کے پاس آئے، اور انہوں نے مولا علی کو تہنیت پیش کی ہے، ان کو مبارکبادی دی ہے۔ جب مبارکبادی دی ہے، اس وقت خلیفہ ثانی نے کہا، ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ اے علی ابن ابی طالب، آج بحال ہو کہ آج اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، آج آپ میرا بھی مولا اور تمام مؤمنین اور تمام اہل ایمان کے بھی آپ مولا ہیں، یعنی آج آپ میرا بھی مولا قرار پائے ہیں اور تمام مومن اور مومنات کے بھی مولا قرار پائے ہیں۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مولا علی کو حضرت خلیفہ ثانی نہ صرف اپنا مولا اور خلیفہ مانتے تھے، بلکہ ساتھ ساتھ تمام اہل ایمان کا بھی مولا اور خلیفہ مانتے تھے۔ مولا کا ایک ہی معنی ہے، وہ خلیفہ اور خلافت اور امامت ہی ہے۔ اس حدیث کو
اہل سنت بہت سارے علماء نے نقل کی ہے، من جملہ ابن مغازلی نے، شافعی نے مناقب علی ابن ابی طالب میں، خوارزمی حنفی نے مناقب میں، ابن حجر ہیثمی نے صواعق المحرقہ میں، سیوطی نے جمع الجوامع میں، اور اسی طرح دیگر بہت سارے علماء نے اس کلام کو خلیفہ ثانی کے انہوں نے جو تہنیت اور مبارکبادی پیش کرتے ہوئے کہا ہے، اصبحت مولا یا مولا کل مؤمن و مومنہ، اس کو نقل کی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے۔ آیا ہم تیسرے حدیث کی طرف آتی ہے۔ تیسرے حدیث عمار دہنی سے منقول ہے۔ عمار دہنی سے 2 روایت منقول ہے، البتہ طرق مختلف ہے۔ پہلی حدیث یا پہلی روایت کہا جائے، تاریخی روایت ہے، مطلب یا یوں کہا جائے پہلا کلام جو جناب خلیفہ ثانی سے منقول ہے وہ یہ ہے، وہ ابھی فاختہ سے منقول ہے، جس میں انہوں نے اس طرح سے کہا ہے، اقبل علی و عمر جالس فی مجلسہ۔ ایک دفعہ خلیفہ ثانی کے خلافت کا دور ہے، دربار میں لوگ بیٹھے ہیں، ایک دفعہ مولا امیر وارد ہوئے تو پھر وہ عمر جالس فی مجلسہ، عمر جناب خلیفہ ثانی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بھی اطراف میں تھے، اور آپ وارد ہوئے۔ فلما رآہ عمر تضعضع وتواضع وتوسع له فی المجلس، جب مولا علی داخل ہوئے تو جناب خلیفہ ثانی کھڑے ہوئے اور انہوں نے تواضع کیا اور آپ کو مجلس میں آپ کو اپنی جگہ دیا، آپ کو جگہ دیے۔ فلما قام علی قال بعض القوم، اور جب مولا علی جا رہے تھے مجلس چھوڑ کے نکل گئے تو پھر وہاں جو افراد بیٹھے تھے ان میں سے بعض نے خلیفہ ثانی سے کہا، یا امیر المومنین انک تصنع بعلی صنیعا ما تصنعه باحد من اصحاب محمد۔ اے امیر المومنین، یعنی خلیفہ ثانی سے مخاطب، اور انہوں نے کہا کہ خلیفہ ثانی، آپ علی علیہ السلام کے ساتھ جس رویے کے ساتھ، جس حالت کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس حالت میں کسی اور صحابی کے ساتھ پیش نہیں آتے۔ تو کہا، قال عمر وما رأیتنی اصنع بہم، میں کیا کرتا ہوں؟ قال رأیتک کل ما رأیتہ تضعضعت وتواضعت واوسعت۔ کلما، دیکھیں عربی کا جملہ ہے، یعنی جب بھی آپ علی کو دیکھتے ہیں تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے تواضع کرتے ہیں اور ان کو جگہ دیتے ہیں، حتی یجلس، یہاں تک وہ بیٹھ جائیں، یعنی کلما رأیت، یعنی جب بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی حالت ہے۔ قال، تو جب خلیفہ ثانی نے کہا، وما یمنعنی، تو کوئی کیا چیز مجھے اس کام سے منع کرتی ہے؟ واللہ، یعنی اللہ کی قسم، انہو، یعنی علی بن ابی طالب، مولا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، اللہ کی قسم یہ علی بن ابی طالب میرا بھی مولا ہے اور تمام اہل ایمان کا بھی مولا ہے۔ یہ روایت جو کہتی ہے، یہ حدیث کہتی ہے کہ خلیفہ ثانی مولا علی کو اپنا بھی مولا اور خلیفہ اور امام مانتے تھے، اور ساتھ ساتھ تمام اہل ایمان کا بھی خلیفہ اور مولا مانتے تھے۔ آئے چوتھی روایت، جس سے پھر عمان دہنی نے، لیکن سند کے اعتبار سے، طرق کے اعتبار سے مختلف ہے، عن سالم بن ابی الجعد سے انہوں نے نقل کی ہے۔ قال، سالم کہتا ہے، قیل لعمر، ایک شخص نے خلیفہ ثانی سے کہا، انک تصنع بعلی شیئا لا تصنعه باحد من اصحاب نبی، آپ علی علیہ السلام کے ساتھ جس رویے کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس رویے میں کسی اور صحابی کے ساتھ پیش نہیں آتے ہیں۔ تو کہا، قال انہو مولائے، خلیفہ ثانی نے کہا اس لیے کہ چونکہ یہ علی میرا مولا ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا امام ہے۔ یہ چوتھی روایت ہے خلیفہ ثانی سے، جس میں انہوں نے مولا علی کی ولایت، ان کی خلافت اور امامت کا اقرار اور تصدیق کی ہے۔ آیا ہم پانچویں روایت کی طرف آتے ہیں۔ یہ روایت ابن عباس سے منقول ہے اور لمبی روایت ہے، میں نے ایک مختصر حصہ اس سے نقل کی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ قال كنت اسیر مع عمر ابن خطاب فی لیلۃ، ایک رات کو خلیفہ ثانی کے خلافت کا دور ہے، ان کے ساتھ ہم کسی سفر پہ جا رہے تھے۔ قرأ کا فاعل خلیفہ ثانی ہے، فقرأ عمر آیۃ فیہا ذکر علی بن ابی طالب، جناب خلیفہ ثانی نے ایک آیت کی تلاوت کی جو مولا علی علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی تھی۔ فقال،
پھر عمر نے کہا، خلیفہ ثانی نے، اما واللہ یا بنی عبد المطلب لقد کان علی فیکم اولا بہذا الامر منی ومن ابی بکر، کہا اللہ کی قسم اے عبد المطلب کے فرزندانوں، کہتے ہیں لقد کان علی فیکم، تمہارے درمیان علی ابن ابی طالب اولا بہذا الامر، امر سے مطلب جو ہے امر خلافت اور امامت ہے، یعنی یقیناً اللہ کی قسم علی ابن ابی طالب تمہارے درمیان اس خلافت اور امامت کے زیادہ مناسب اور بہتر تھے، کس سے؟ منی یعنی مجھ سے، مجھ خلیفہ دوم سے، ومن ابی بکر خلیفہ اول سے۔ یعنی اس روایت میں انہوں نے صراحت کے ساتھ یہ اقرار کیا ہے کہ خلافت کا مستحق اور مناسب تر فرد اس زمانے میں مولا علی علیہ السلام تھے، جو اولاد ہے کس سے؟ خلیفہ ثانی اور خلیفہ اول دونوں سے۔ اس روایت میں بھی انہوں نے مولا علی کی خلافت اور امامت کا اقرار کیا ہے۔ یہ روایت بھی، یہ حدیث بھی عمر سے شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید نے، اور فرائض السمتین میں بھی، اور کنز العمام میں متقی ہندی نے، اور تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے اس تاریخی روایت کو نقل کی ہے۔ آئے ہم آخری اور چھٹی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ یہ اس حدیث کو جناب دارالقطنی نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ دارالقطنی نے جناب خلیفہ ثانی سے اس کلام کو، مطلب جو اس تاریخی روایت کو نقل کی ہے، اور اس کو جناب راغب اصفہانی نے ان کی کتاب ہے محاضرات کے نام سے، اس محاضرات کے جز نمبر 7 اور صفحہ نمبر 23 میں اس کلام کو نقل کی ہے، اور بہت خوبصورت کلام ہے۔ جناب امام حافظ دارالقطنی کہتے ہیں عن العمر وقد جاءه اعرابیان، خلیفہ ثانی کے خلافت کا دور ہے، دو اعرابی بدونشین کو کہا جاتا ہے، دو اعرابی خلیفہ کے پاس جھگڑا لے کے آئے، فقال لعلی، تو مولا علی بھی وہاں تشریف فرما تھے، تو خلیفہ ثانی نے کہا اے علی آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، اقضی بینہما، فقال احدہما، جب آپ کو حکم دیا خلیفہ ثانی نے، یا آپ سے جب کہا گیا کہ آپ فیصلہ سنائیں ان دونوں کے درمیان، تو ان میں سے ایک نے بدتمیزی حالت میں کہا ھذا یقضی بیننا، ہم تو خلیفہ کے پاس آئے ہیں، یہ ہمارے درمیان جو فیصلہ کرے گا۔ جب اس نے بدتمیزی حالت میں یہ کہا، فوثب الیہ عمر واخذ بتلبیہ، جناب خلیفہ ثانی اس پر ٹوٹ پڑے، وہ اخذ تلبیہ، اور اس کے گردن پکڑ لیا، گریبان پکڑ کر کہا ویحک ما تدری من ھذا، چپ ہو جاؤ، ما تدری من ھذا، تمہیں کیا معلوم یہ شخص کون ہے؟ ھذا مولایا و مولا، ھذا مولایا، یہ شخص یعنی علی ابن ابی طالب میرا مولا ہے، یعنی میرا خلیفہ ہے، میرا امام ہے، میرا سرپرست ہے۔ من لم یکن مولاہ فلیس بمؤمن، اگر کوئی شخص ان کی ولایت کو قبول نہ کرے، فلیس بمؤمن، اگر کوئی شخص علی ابن ابی طالب کی ولایت کو انکار کرے تو وہ شخص مومن نہیں ہے، مطلب دائرہ ایمان سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اب ان مجموعی احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب مولا علی کو اپنا ولی، اپنا خلیفہ اور اپنا امام، بلکہ تمام اہل ایمان کا ولی اور خلیفہ مانتے تھے، اور اگر کوئی شخص ان کی ولایت کا منکر ہو، ان کی ولایت کا انکار کر لیں تو وہ مومن نہیں سمجھتے تھے، اس کو دائرہ ایمان سے خارج سمجھتے تھے۔ یہ جناب خلیفہ ثانی کا ایمان ہے مولا علی علیہ السلام کی ولایت، ان کی امامت اور خلافت کے بارے میں۔ اب یہاں پر ایک اہم سوال خود بخود سامنے آ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جناب جناب عمر خلیفہ ثانی کی ان کا کردار اور عملی سلوک ہے۔ ان کا خلیفہ، ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ تو معلوم ہو گیا مولا امیر علیہ السلام کی خلافت اور امامت کے بارے میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں سوال یہ ہے، تو جب خلیفہ ثانی مولا علی علیہ السلام کو اپنا مولا تسلیم کر چکے تھے اور انہیں اپنے اور تمام مومنین کے ولی، خلیفہ، سردار اور آقا مانتے تھے، تو پھر اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ کیوں مقرر کیا؟
مطلب ان کے عقیدے اور ان کے کردار کے درمیان ایک قسم کا تناقض اور ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہم نہیں دیتے، ہم چھوڑتے ہیں جناب امام غزالی پر۔ امام غزالی اس سوال کا، اس شبہے کا جواب دیتا ہے۔ ہم ان کی عبارت نقل کرتے ہیں اور کتاب کا بھی ایڈریس دیتے ہیں۔ امام غزالی جن کو اہل سنت مانتے بھی ہیں، ان کی کتابیں اب بھی ان کی دینی مدارس میں پڑھی جاتی ہیں اور اہل سنت کے برجستہ ترین اور مشہور علماء میں سے شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس شبہے کا اس طرح سے جواب دیا ہے کہ کہتے ہیں کہ غدیر خم کا واقعہ تاریخی حوالے سے مسلمات میں سے ہیں جس کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ان کی عبارت ہے، وَأَجْمَعَ الْجَمَاهِيرُ عَلَى مَتْنِ الْحَدِيثِ مِنْ خُطْبَتِهِ فِي يَوْمِ الْغَدِيرِ فی یوم غدیر حمن باتفاق جمیع تمام فریقین کا، تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے غدیر کے دن خطبہ دیا اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یعنی مولا علی علیہ السلام کی امامت اور ان کی ولایت کا آپ نے مولا علی علیہ السلام کو امامت اور ولایت پر آپ نے نصب کیا۔ فقال عمر بخ یا ابن ابی الحسن لقد اصبحت مولایا کل مؤمن و مؤمنہ، اور جناب خلیفہ ثانی نے اس کے بعد آ کے تہنیت پیش کی اور آپ کو مولا علی علیہ السلام کو مبارکبادی دی۔ یہاں تک آ کر جناب غزالی فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فہادہ تسلیم، یعنی خود غدیر، حدیث غدیر کو نقل کرنا، یعنی ان کے راویوں میں سے ایک خود خلیفہ ثانی ہے، پھر اس کے بعد تہنیت پیش کرنا اور مبارکبادی دینا، بخن انت مولا یا اصبحت مولا مولا کل مؤمن مومنہ کہہ کے، یہ بات بیان کرتی ہے کہ فہذا تسلیم و رضا و تحکیم۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب عمر نے یہ بات عمر کے تسلیم کرنے اور رضامندی ظاہر کرنے اور حکم رسول کو ماننے کی دلیل ہے۔ تحکیم بعد ھذا، یہاں تک کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب عمر، جناب خلیفہ ثانی نے مولا علی علیہ السلام کی امامت، خلافت اور ان کی سرپرستی کو، رہبری کو، قیادت کو مان لیا تھا۔ تو پھر کچھ مدت کے بعد جب پیغمبر گرامی اسلام کی رخصت ہوئی اس دنیا سے، تو پھر کیوں اپنے آپ کو خلیفہ مقرر کیا؟ پہلے خلیفہ اول کے ساتھ دیا ثقیفہ کے اس واقعے میں، پھر اس کے بعد جب خلیفہ اول دنیا سے چلا گیا تو پھر خود اپنے آپ کو مقرر کیا مسلمانوں کا خلیفہ۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ جناب غزالی فرماتے ہیں هذا غلب الهوى وحب الرياسة وحمل العمود الخلافة وعقود النبوة فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا۔ دیکھیں کہتے ہیں لیکن بعد میں خواہش نفس غالب آ گئی اور ریاست کی محبت، خلافت کے ستون کو اپنے کندھوں پر اٹھانے کی خواہش اور نبوت کے عہدوں کو اپنے نام کرنے کی کوشش نے کیا کر دیا؟ ان کو پیچھے کر دیا۔ کہتے ہیں ان چیزوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس معاہدے کو جو پیغمبر گرامی اسلام اسلام نے مسلمانوں سے جو عہد لیا تھا، جو وعدہ لیا تھا، جو بیعت لی تھی، تو اس بیعت کو، اس عہد کو انہوں نے پشت پس ڈال دیا، وراء ظہرہم واشتروا به ثمنا قلیلا، اور انہوں نے پیغمبر گرامی اسلام کے اس فرمان کو، اس حکم کو جو حکم الہی تھا، اس کو بلا دیا اور دنیا کی ریاست اور خلافت کو کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ ہے جناب غزالی کا کلام۔ جناب غزالی کی اس شبہے اور اس سوال کا جواب ہے، ہم ان پہ چھوڑتے ہیں، اور اہل سنت علماء اور اہل سنت برادران سے دست بستہ گزارش ہے، اب دیکھیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ خلیفہ ثانی کا جو عقیدہ، ان کا جو ایمان تھا مولا علی علیہ السلام کی خلافت اور امامت کے بارے میں، اور ان کا جو سیرت عملی ہے،
ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ اور ایک قسم کا تناقض پایا جاتا ہے ان دونوں میں. اب آپ کی مرضی ہے آپ ان کے عقیدے اور ان کے ایمان پر کے پابند رہیں، یا جس راستے پر وہ لوگ چلے تھے خواہشات نفسانی کی وجہ سے اور حب ریاست کی وجہ سے، جس راستے پر وہ لوگ چلے ہیں آپ لوگ چلیں، یا آپ لوگوں پر ہم چھوڑتے ہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.